بات نہیں، اللہ رسول کی بات، جس کا ایمان صحیح ہے۔ حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا ایمان درست ہو گیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ ہو، اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر یا اللہ کی مہربانی سے اس کی بخشش ہو جائے گی، ایک نہ ایک دن وہ جنت میں داخل ہو جائے گی۔ لیکن اس سہارے سے بھی اعمال نہیں چھوڑنے، ہم نے نماز نہیں چھوڑنی، زکوٰۃ نہیں چھوڑنی، کیونکہ ان کی سزائیں بھی بہت بڑی ہے۔ فرمایا ایک نماز جس نے بغیر عذر کے چھوڑ دی 200 سال جہنم میں، جہنم کی آگ میں اس کو سزا ملے گی، ایک نماز کے بدلے 200 سال۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کا انکار کرنے والے یا زکوٰۃ کو نہ دینے والے، مان رہا ہے لیکن زکوٰۃ دے نہیں رہا، جہنم میں اس کی بڑی سزائیں ہیں۔ فرمایا یوم یوم علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ زکوٰۃ کا وہی مال آگ میں تپا کر گرم کر کے اس کے ماتھے پر، اس کی پسلیوں پر، اس کی پیٹھ پر لگایا جائے گا، کوئی کم عذاب تو نہیں ہے۔ اس طرح سے اور بھی عذاب۔ یہ ایمان کی ایک عظمت بتا رہا ہوں کہ اس ایمان کی بدولت ایک نہ ایک دن اپنے گناہوں کی سزا اٹھا کر جنت میں آ جائے گا۔ یہ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے۔ اگر ایمان خراب ہو گیا، کوئی ایک ایمانیات میں کوئی ایک بات اس نے اس کا انکار کر دیا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ مانتے، قبر کے عذاب کے ہم قائل نہیں ہیں، اب ایک بات کو انہوں نے چھوڑ دیا، ایک بات کا انکار کر دیا، قبر میں عذاب نہیں ہے، حالانکہ قبر کے اندر عذاب کا ذکر قرآن کی 50 آیتیں کرتی ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، فرعون اور آل فرعون کے عذاب برزخ کا ذکر اللہ نے اس آیت میں کیا، اور یہی عذاب قبر ہے۔ حضور علیہ السلام ایک دن گھر آئے، اما عائشہ پریشان بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے دیکھا، فرمایا عائشہ پریشان ہو؟ یا رسول اللہ ابھی ایک یہودی عورت آئی ہے تو میں نے اس کے اوپر کوئی احسان کیا تو اس نے جاتے ہوئے مجھے دعا دی، اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے۔ یا رسول اللہ کیا قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ حضور سواری پر جا رہے تھے، 2 قبروں کے قریب سے حضور گزرے، یہ بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے۔ آپ کی سواری ڈر گئی، قریب تھا کہ وہ حضور کو گرا دیتی، حضور نے اس کو تھاما، پکڑا اور وہ ڈری، اچھلی۔ حضور نے پوچھا یہ 2 قبریں کن کی ہیں؟ وہ زمین پر جو بنی ہوئی تھی قبریں، تو صحابہ نے کہا کہ وہ فلاں قبیلے کے 2 بندے تھے، یہاں دفن ہوئے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب سے بے احتیاطی کرتا تھا اور دوسرا جو تھا چگلیاں کرتا تھا، لوگوں کو لڑاتا تھا۔ 2 ہلکے گناہ جن کو تم سمجھتے ہو، ان کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ اور بہت ساری اور حدیثیں بھی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لیکن ہندوؤں نے کہا، کافروں نے کہا کہ اچھا جی تم تو کہتے ہو مسلمانوں قبر میں عذاب ہوتا ہے، تو جس کو قبر ہی نہ ملے اس کو کیسے عذاب ہوتا ہے؟ کس کو قبر نہیں ملتی؟ کہا ہمارے مردوں کو قبر نہیں ملتی، ہم تو دفن ہی نہیں کرتے، ہم تو جلا دیتے ہیں، جلا کے ان کی راکھ کو اڑا دیتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مردوں کو دفن ہی نہیں کرتے تو ہمارے مردے تو عذاب سے بچ گئے۔ تو علماء نے فرمایا یہ تمہاری بھول ہے، اصل میں قبر کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کل مقر المیت فہو قبرہ، جہاں میت قرار پکڑتی ہے، میت جہاں رکھی جاتی ہے وہی اس کی قبر ہوتی ہے۔ کبھی میت پورے وجود کے ساتھ ایک ہی جگہ رکھ دی جاتی ہے، جیسے کہ ہم اس گڑھے میں رکھتے ہیں قبر میں، یا پھر اس کو کوئی جلا دے اور اس کے ذرے ہو جائیں، راکھ ہو جائے، اور اس کی راکھ کو کوئی اڑا دے، زمین کے جس حصے پر اس کے ذرے پڑے ہوئے ہیں ان ذروں کے ساتھ اللہ اس کی روح کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ اس تعلق کی وجہ سے جہاں جہاں اس کے ذرے پڑے ہوئے ہیں وہی جگہ اس کی قبر ہے، اور اس کو عذاب قبر وہی ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ قبر سے باہر نکل گیا ہے۔ ہندو کی بھی قبر ہے، مسلمان کی بھی قبر ہے، فرق یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو باقاعدہ دفن کرتے ہیں، اور ہر آسمانی مذہب میں دفن کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ تو ہندوؤں نے اپنی طرف سے رسم نکالی، یا کسی کو جانور کھا جائے تو جب تک وہ اس کے پیٹ میں کھڑا ہے وہی اس کی قبر ہے مجازی۔ اگر کوئی
آپریشن روم میں پڑا ہوا ہے، ایئر کنڈیشنر باکس میں، جب تک وہاں پڑا ہوا ہے روح کا تعلق اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور وہی اس کی قبر ہے، اور وہاں اس کو عذاب ثواب ہوتا ہے۔ لیکن ایک نہ ایک دن پھر وہ اس زمین والی قبر میں ضرور آئے گا، کیونکہ قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو علماء نے قرآن و حدیث اور عقلی دلائل سے ہندوؤں کو بھی جواب دیا کہ نہیں نہیں، عذاب قبر ہے، اسی قبر میں ہے، اور آپ کے مردوں کو بھی ہوتا ہے۔ جہاں آپ ان کی راکھ ڈالتے ہیں وہ زمین پر ہی پڑی ہوتی ہے نا، تو اسی زمین کے اوپر جہاں ان کے ذرے پڑے ہوتے ہیں وہی ان کی قبر بنتی ہے، اور اس کو عذاب ہوتا ہے، اور عذاب دینے والا اللہ ہے، میں اور آپ نہیں دیتے، عذاب اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ان ذروں کو بھی عذاب دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ بھی دے سکتا ہے۔ تو ہندوؤں کو، کافروں کو علماء نے جواب دیا قرآن و سنت کے دلائل سے، لیکن کچھ لوگوں نے ہندوؤں کے اعتراض پر یقین کر کے قرآن و سنت کا انکار کر دیا، کہا قبر میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر قبر میں عذاب ہے تو پھر ہندوؤں کو تو قبر ملتی نہیں ہے۔ بھئی قبر تو ملتی ہے، کس نے کہا نہیں ملتی؟ اس کے ذرے ذرے کو عذاب ثواب ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت کا مسئلہ ہے، اور یہ توحید سے تعلق رکھتا ہے۔ اور انکار بھی وہ کرتے ہیں جو لوگوں کو زیادہ توحید کی دعوت دینے کی کوشش کرتے ہیں، توحید کا درس دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایمان اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے علاوہ ایمان کی محرومی سے ایک نقصان اور ہوگا، وہ یہ کہ ہمارے نیک اعمال کا ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ اگر کسی ایمان کے عقیدے کا اس نے انکار کر دیا، اگرچہ باقی ساری باتیں مانتا ہو، اب نہ اس کو نماز کا ثواب ملے گا، نہ اس کو اس کے روزے کا ثواب ملے گا، نہ اس کو اس کے حج کا ثواب ملے گا۔ حکیم الامت رتھانوی رحمہ اللہ لکھا، ایک آدمی نے اگر زندگی میں، وہ پہلے مسلمان تھا لیکن کسی بد عقیدہ گمراہ فرقے نے اس کو کوئی کفریہ عقیدہ اس کو دے دیا، اور اس نے کوئی ایمان کے کسی عقیدے کا انکار کر دیا، اور اس نے کوئی کفر کر دیا، اس کے سابقہ جتنی اعمال اس نے کیے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اس کی بیوی اس کے نکاح سے بھی ختم ہو گئی، اور اس نے اگر حج پڑھا ہوا ہے تو اس کا حج بھی ختم ہو گیا۔ اب کلمہ دوبارہ پڑھے، اور وہ عقائد بھی اپنے دوبارہ درست کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حج بھی دوبارہ پڑھے، حج بھی دوبارہ پڑھے۔ کتنی حساس بات ہے میرے دوستو، ایمان اتنی اہم چیز ہے۔ تو میرے بھائی، میں عرض یہ کروں کہ اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے دنیا میں، آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی کو 20 اپریل کو سوموار کے دن مکہ مکرمہ کی سرزمین پر عبد المطلب سردار کے گھر بی بی آمنہ کے بدن مبارک سے حضرت عبداللہ کے نور نظر پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، آپ انسانوں میں تشریف لائے ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ نے بشر بنایا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، آپ اعضاء و جوارح کی حیثیت سے، کہ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ہماری زبان ہے، ہونٹ ہے، چہرہ ہے، ہاتھ پاؤں ہے، ہم چلتے پھرتے ہیں، اس ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے، اعضاء و جوارح کے اعتبار سے پیغمبروں کو بھی اللہ انسان ہی بنا کر بھیجتا ہے، لیکن رتبہ اور شان عام لوگوں کی طرح نبیوں کا نہیں ہوتا۔ جہاں قرآن میں انما انا بشر مثلکم، میرے نبی آپ فرما دیجئے پکی بات ہے میں بشر ہوں جیسے کہ تم ہو، لیکن اس میں یہ کوئی نہ سمجھ لے کہ شاید حضور شان میں، مقام میں، مرتبے میں جیسے ہم ہیں حضور بھی ایسے ہیں، نعوذ باللہ ہماری طرح جو کہا گیا، نہیں نہیں نہیں، ظاہری اعضاء و جوارح کے اعتبار سے یہ کہا گیا کہ جیسے تم انسان ہو میں ہوں۔ آگے اللہ نے شان بیان کیا، یوحا الی، مگر میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، یہ حضور کا شان ہے۔ اب کچھ لوگ ان آیتوں کو پڑھ کر اہل سنت والجماعت
ہمارے بزرگوں پر اعتراض کرتے ہیں، دیکھو جی یہ لوگ تو نبی پاک کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ہمارے اکابر نے کہا، ہم نے تو نہیں کہا، یہ تو اللہ نے کہا حضور کو۔ کل آپ فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم ہو، یوحا الی، مگر مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ تو اللہ نے فرمایا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا۔ لیکن سن لیجئے اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری اعضاء کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا تمہاری طرح جیسے تم انسان ہو میرا نبی بھی انسان ہے، لیکن شان اور مقام تمہارا اور ہے، میرے نبی کا اور ہے۔ ہمارے اوپر وحی تو نازل نہیں ہوتی، حضور پر وحی نازل ہوتی۔ ہمارے اوپر کبھی جبریل تو نہیں آیا، حضور پر جبریل